الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کی قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، 19ویں صدی میں بر صغیر کی سرزمین سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم بلند کرنے والی اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلتے ہیں اور مل کر ذکر پاک کرتے ہیں، جس کے سینہ یعنی جن کا جو سینہ تھا وہ سوز و گداس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیے ہوئے تھا، جن کی آنکھوں میں جامی کی التجاؤں کا انداز تھا، جن کے دل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ کی جھلک تھی، جن کے ماتھے کی وسعت پر راضی کا گمان ہوتا تھا اور جن کے چہرے کی سادگی سے رومی کا جاہ و جلال ٹپکتا تھا، جن کی شخصیت گزرتے ہوئے عشاق کی جو پریشان ادائیں تھیں ان کا مجموعہ نظر آتی تھی، جن کے ارشادات علم کی شاہراہ پر چلنے والوں کے لیے رہتی دنیا تک ہدایات اور عشق کے مسافروں کے لیے باعث نجات بن گئے، جو ادب کی شاہراہ کے راہبر بنے اور مکتب عشق کے رہنما بن گئے، جو اعلیٰ حضرت کی صورت وہ رضا احمد بن کے ابھرے کہ جو تنہا مکتب محافظ ناموس رسالت کے سالار بن گئے، نبی کے گستاخوں کے خلاف برہنہ تلوار بن کر جو تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایسے چمکے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا کہ بر صغیر کی سرزمین پر فتنوں کا قلع کما کرنے والے، فتنوں پر تمام تر نظریات کی جو جتنی بھی یعنی سمجھ لیجئے تعفن زدہ لاشیں تھیں اس کو زمین بوس کرنے والے فتنہ پرور نظریات جو تھے ان کی یلغار میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاشرے کو مہکانے والے، بیک وقت دین کے دشمنوں کے خلاف کئی محاذ پر لڑنے والے، ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حکیم الاتقیاء حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کرنے والے، کم سنی میں صوم و صلات کی پابندی کرنے والے اور شرم و حیا کا پیکر بن جانے والے، اپنے بچپن کو پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین کرنے والے، محض 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین ترین موضوع پر عشق اور محبت سے لبریز طویل ترین تقریر فرمانے والے، سادات کا صحیح معنوں میں ادب سکھانے والے، اپنے قلب میں ایک جانب لا الہ الا اللہ اور دوسری جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش بسانے والے، محض 8 سال کی عمر میں سب سے پہلی تصنیف ہدایت النو کی شرح عربی زبان میں لکھنے والے، محض 13 سال اور 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم دینیہ، عقلیہ اور نقلیہ کی تکمیل کر کے سند فراغت پانے والے، محض 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کرنے والے، محض 1 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کرنے والے، اپنی آذان کی آواز کی چاشنی سے بڑے مؤذنین کو اور تلاوت کرتے وقت اپنے مخارج کی شفافیت سے بڑے قراء کو یعنی مبہوت کر دینے والے، اپنی والدہ ماجدہ کی بے انتہا فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنے والے، اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنے مرشد سید آل رسول کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمائی کے طور پر پیش کیے جانے والے، قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل کرنے
والے، علم توقیت میں تو اس قدر کمال رکھنے والے کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لینے والے، دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکسیر، علم حید، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھنے والے، پہلے سفر حج پر صرف 23 برس کی عمر میں علماء حرمین سے ضیاء الدین احمد کا لقب پانے والے، اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش 1000 کے قریب کتب تحریر فرمانے والے، فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں پر مشتمل فتووں کی شاہکار تحریر کرنے والے، کنز الایمان کی صورت میں امت کو ادب سے لبریز ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا کرنے والے، ہدایت بخشش کی صورت میں عقیدت و عشق کے موتی اشعار کے قالب میں ڈھال کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صورت اپنا لازوال و بے مثل و بے مثال سلام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، اپنے عشق و محبت کی وجہ سے حسان الہند کا لقب پانے والے، چشم سر سے بیداری کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے، پوری زندگی ناموس رسالت کی محافظت کرنے والے، علم غیب کے مسئلے پر کیے گئے 500 سوالات کے جواب میں بغیر کسی کتاب کی مدد سے 8.5 گھنٹوں میں حرم پاک میں الدولت المکیہ تحریر فرمانے والے، علماء حرمین کو انگشت بدنداں کر دینے والے، 24 گھنٹوں میں صرف 1.5-2 گھنٹے آرام فرما کر باقی تمام وقت تصنیف میں، کتب بینی میں اور خدمات دینیہ میں صرف کرنے والے، اس زمانے میں 100 سے زائد علوم پر دسترس رکھنے والے، اعلیٰ حضرت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، فخر دین و ملت، حضرت علامہ مولانا الحاج القاری الحافظ الشاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمت الرحمن۔ ناظرین، وہ نایاب ترین ہستی ہیں جو مجدد دین و ملت بن کر ابھرے، جو دین کی پہرےداری میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاشیاری میں اس منزل کو پہنچے کہ صدیوں کا کام آپ نے چند برسوں میں کیا اور تنہا کیا، جن کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ وجود تو بظاہر بریلی شریف میں رہا کرتا تھا، مگر روح ہر پل سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاروب کشی میں رہتی تھی۔ آئیے ناظرین، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مل کر عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا تعارف یقیناً رہتی دنیا تک کروایا جاتا رہے گا، اور رہتی دنیا تک عشق اور مستی کے جو پروانے ہیں وہ ان کا نام لیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں جامی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں جو ہیں، ظاہر ہے ان کا تعارف تو صاحب ہم کیا کرائیں، ایک ایسا تعارف جو ہمیشہ عشاق کے دلوں سے اٹھتا رہے گا اور عشاق کے دلوں میں پہنچتا رہے گا۔ تو تعارف سے سب سے پہلے آغاز کیجئے، پھر ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی کیسے ہوئی ذرا اس حوالے سے، اور جو مجموعی طور پہ جو آپ کا ظاہر گھرانہ ہے اس کا بھی ذرا تعارف کرائیں، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، علمی مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو کی، بڑی شاندار۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میں حاضرہ، وہ جو اپنی صدی کے آپ مجدد تھے، آپ کی شخصیت کا جب بھی تذکرہ پڑھا جاتا ہے تو ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ شخصیت کے دیکھتے وقت ذرا ماحول کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اس جسٹر کا اور اس سطح کا جو بندہ بھیجا جا رہا ہے اس وقت ماحول کون سا ہے؟ برے صغیر کے اندر ایک ایسی ابتری اور ایک ایسا اندھیرا ماحول شروع ہو چکا تھا، انگریزوں کا باقاعدہ تسلط ہو چکا تھا اور اس کے واضح امکانات بن گئے تھے، قدم جم گئے تھے۔ سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے زوال گہرا ہو رہا تھا، لیکن اس سے بڑا گہرا زوال دینی اور مذہبی اعتبار سے ہو رہا تھا، چونکہ مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ امت کو اگر کئی جگہوں پر سیاسی طور پر دبا بھی دیا گیا، لیکن یہ علمی اور روحانی رسوخ کی وجہ سے یہ دوبارہ پنپ پاتے ہیں۔ لہٰذا اب گہری کوشش کی جائے کہ علمی بنیادوں پر، اعتقادی بنیادوں پر
اور دینی بنیادوں پر اتنے گہرے زخم لگا دیے جائیں تاکہ اس کو اپنے ثقافتی ورثے کے اعتبار سے بھی ذرا متزلزل کر دیا جائے۔ لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اس علمی اور اعتقادی متزلزل کرنے والے ماحول میں مجدد بنا کر بھیجے گئے کہ آپ جتنا بھی زور لگا لیں، ہمارا یہ شیر فطرت آدمی وہ کام کر کے دکھائے گا جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات تو بعد میں آئیں گی۔ تو مجدد صاحب کو جو خاندانی طور پر جو فضیلتیں دی گئی وہ بھی بہت بڑی ہیں۔ دیکھ لیں کہ آپ کے خاندان میں پہلے تو باقاعدہ حکمرانی رہی، پھر اس کے علاوہ فوجی سرپرستی رہی، پھر اس کے بعد علم رہا، اس کے بعد جب ان چیزوں کے ساتھ عشق بھی ملایا تو پھر تو کمال ہو گیا۔ تو آپ کے آبا و اجداد میں جو بڑے نام ملتے ہیں، محمد سعید اللہ خان، یہ پہلے بندے تھے جو افغانستان اور قندھار کے علاقے میں بڑائج قبیلے کے یہ بندے تھے۔ ان کا وہاں بھی بڑا غلغلہ تھا، بعد میں یہ لاہور آ گئے اور عہد مغلیہ میں بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز رہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں یہ لاہور کا شیش محل بھی ان کی جگیر میں تھا، اور شاہ ہزاری عہدہ ایک ہوتا تھا جس پر یہ باقاعدہ فائز ہوئے، اور شجاعت جنگ کا خطاب انہوں نے لیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جو فوجیوں کی سپہ سالاری تھی وہ آپ کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے آبا و اجداد میں آتے ہیں محمد سعادت یار خان، یہ بڑے مشہور تھے۔ روہیل کنڈ کا علاقہ ہندوستان کے اندر یہ عہد مغلیہ میں انہوں نے فتح کیا تھا، اور یہ اس کے یعنی وہاں کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس کے بعد آتے ہیں مولانا محمد اعظم خان، یہ بڑے کلیدی عہدوں پر فائز رہے، اور اس کے بعد یہ تصوف کی طرف اور زہد و تقوی کی طرف میل ہو گئے۔ یہ غالباً اعلیٰ حضرت کے پردادا لگتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بریلوی شریف میں محلہ معمارہ میں ان کا باقاعدہ اب بھی مزار موجود ہے، اور یہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ تو آپ کے پردادا کے وقت سے اوپر دیکھیں سیادت آ رہی ہے، فوجی سیادت، مالی سیادت، اب فقیری بھی آ رہی ہے۔ آپ کے دادا آ رہے ہیں مولانا کاظم علی خان، یہ شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ اس کے بعد آپ کے جو آ رہے ہیں قطب وقت مولانا شاہ رضا علی خان، جن سے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر علم دین کا، تصوف کا وہ ایک گہرا رنگ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے ہیں مولانا شاہ نقی علی خان، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نقی علی خان کی طبیعت میں اس وقت جو فرقے چل رہے تھے اور افراط و تفرید پر دینی ماحول چل رہا تھا، تو ان کی فطرت میں عشق رسول کا بڑا غلبہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں کا سوراخ موجود ہیں جس کی وجہ سے عشق رسالت مآب کی یہ جو پاکیزہ چادر ہے اس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب والد گرامی سے جو ہے والد گرامی نے میرا آپ کو فیض دیا۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت جب اس پورے پس منظر میں آتے ہیں تو پھر دیکھیں جہاں اسی وجہ سے لکھتے ہیں جی میں نے تو سب کچھ اپنے والد سے ہی لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی عبد القادر بیگ نام کے بھی آپ کے استاد ملتے ہیں، لیکن آپ نے سارا فیض اپنے والد سے لیا کیونکہ سب کچھ گھر میں موجود تھا۔ اب ان کا انتخاب دیکھیں، ان کا رنگ دیکھیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا 1 ماہ کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لینا، یہ کتنا ایک کمال انتخاب ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موقع پر مجمع عام میں خطاب کرنا، اور اس کے بعد 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھ دینا، اور 10 سال کی عمر میں جو مشکل کتاب ہے مسلم الثبوت کا حاشیہ لکھنا، اور 13 سال کی عمر میں مسئلہ رضاعت پر فتویٰ دینا۔ یہ وہ شواہد جو بتاتے ہیں کہ وہب کا عطا کا اور انتخاب کا کیا رنگ تھا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ڈاکٹر صاحب جب بھی ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں، اپنے مطالعے میں لاتے ہیں، تو آپ کی ہستی جیسا کہ میں نے کہا نا کہ وہ صدیوں کا کام ایک ہستی سے اللہ تعالیٰ نے لیا، صدیوں کا کام، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر اللہ کی عطا شامل نہ ہو تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگین وہی بات ہے
کہ جس پروسیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتا ہے وہ پروسیس ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو اپنے آپ کو ان کے نقوش پا پہ چلانے کی کوشش کریں. بچپن کے حالات آپ کے بڑے لطیف بڑے کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو وہی بات آ گئی کہ جو بائی برتھ اور بائی ڈیفالٹ جو آپ کو صلاحیتیں عطا کی تھیں وہ انتہائی کمال تھی, انتہائی شاندار. ذرا اس پہ بھی گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی شخصیت, آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر علمی دنیا میں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور جیسے ابھی ذکر بھی ہوا, جو جینیس پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو عبقری شخصیات ہوتی ہیں, اللہ رب العزت ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازتا ہے. ایسا ہی جنید صاحب سبب یہ ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے زرخیز ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں بھی جو مسائل درپیش ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ایسی شخصیات اس امت میں پیدا فرما دیتا ہے جو ان مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان مسائل کا حل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. حضرت امام احمد رضا خان کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں غیر معمولی ادراک, غیر معمولی فہم, دینی شعور, اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا کو سمجھنے کی استعداد. یہ اصل بات ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے, قانون خداوند کی منشا کیا ہے, شریعت کی منشا کیا ہے. دیکھیں یہ وہ زمانہ تھا جب دین کے نام پہ بھی لوگ اپنے صراط مستقیم سے ہٹ رہے تھے, جب دین کے نام پر بھی منزلیں گم ہو رہی تھیں. اب دینی شعور سے منزل کا ایسا تعین کرنا جس سے آپ کی آئیڈینٹی کمپرومائز نہ ہو, جس سے آپ کا وجود کمپرومائز نہ ہو, جس سے آپ کا فیوچر کمپرومائز نہ ہو, یہ بہت کم لوگ ہیں. وہ شخصیت آپ کو امام احمد رضا خان نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں جس طرف امام احمد رضا نے اپنے ابتدائی زمانے میں اشارے کیے, ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس راستے کو بعد میں علامہ اقبال نے چنا, اس راستے کو بعد میں قائد اعظم نے چنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے اندر شدت بہت تھی, اگر شدت نہ ہوتی تو لوگ ان کو اس زمانے کا امام اعظم مانتے. یعنی عشق رسول کی وجہ سے آپ میں شدت. اب اچھا وہ شدت, اچھا اس شدت کا اثر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آپ کے تفقع پہ نہیں پڑا, اس شدت کا اثر قبولیت پہ پڑا, کیونکہ سوسائٹی سیگریگیٹ ہو گئی نا. تو جس طرح امام اعظم کو قبولیت عامہ ملی, اس شدت کی وجہ سے کچھ لوگ آپ سے دور ہوئے تو آپ کو وہ قبولیت عامہ نہیں ملی. علامہ کا مقصود وہ شدت بھی کیسی حسین تھی, وہ شدت ضروری تھی, کیونکہ دیکھیں اس شدت نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا نا, اس چیز کو نکھار کے سامنے لے کے آئے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں فرام ویری بگننگ نظر آتی ہیں. یعنی ابتدا ہی سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اندر وہ عبقریت ہے, وہ ایک غیر معمولی نقطہ رسی ہے, نقطہ سنجی ہے. دیکھیں نا, جو شخصیت 10 سال کی عمر میں مسلم و ثبوت کی شرح لکھ رہی ہے, جو 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے جلسے میں 2 گھنٹے کا خطاب کر رہی ہے, یہ کیا عمر ہے. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو عرض کروں, ہدایت النو کی جو بات ہے, جو شرح آپ لکھ رہے ہیں, اس کی شرح 8 برس کی عمر میں, کتنا مشکل کام ہے. یعنی اس عمر میں کیا اس کو 2-3 سے ضرب دے دیں, اتنی عمر میں لوگ یہ کتابیں سمجھتے نہیں ہیں. یعنی 18, 16 اور 32 سال کی عمر میں لوگ مسلم ثبوت کا سمجھتے نہیں, اور وہ اس عمر میں لکھ رہے ہیں. تو اس آخر اس کا کوئی اثر ہے نا اس شخصیت کا, مطلب آپ کا دماغ کا کمپیوٹر اس عمر میں کتنا نہیں کرتا نا. آف کورس. تو اب آگے چل کر کے اس شخصیتیں جو کام کر رہے تھے اس کی بنیاد اسی طرح رکھی جا رہی تھی. تو جب آپ بچپن میں پڑھنے گئے اپنے اساتذہ کے پاس, تو انہوں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا, حروف تہجی پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کی بایوگرافی میں یہ واقعہ ملتا ہے, الف با تا سا جیم ہا خا کے بعد پھر لام الف لا آتا ہے. تو جب دوبارہ لام الف لا آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ استاد محترم لام تو پہلے گزر چکا ہے, دوبارہ لام الف لا کیوں پڑھا رہے ہیں. استاد خاموش کہ ایک لفظ حروف تہجی میں ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے. اب بعد ازاں اعلیٰ حضرت نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے, میں ناظرین کی ذوق طبع کے لیے اور اس کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں, ہے تھوڑا سا لطیف سا نقطہ. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, لکھا اس کو بعد میں, کہ یہ لام الف لا ریپیٹ اس لیے ہوا ہے کہ جب لام الف لا کو لکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں لام کے الف ہے, اور الف کو جب لکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں لام ہے. اب اس کو دوبارہ لکھیں تو اس کے درمیان میں پھر الف ہے. یہ اس لیے ریپیٹ ہوا کہ الف لام الف لا کا قلب ہے اور ہر حرف کا قلب ہے, ہر حرف کا قلب الف ہے اور ہر الف کا قلب لام ہے. یہی وہ قربت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اچھا واہ. اور یہ بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے محبوب کی قربت ہے جو قاب قوسین او ادنا کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک. اب تصور کریں کہ کوئی شخصیت بچپن میں اتنی نقطہ رس ہو سکتی ہے. سوال ہی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اہل علم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو نقطہ بیان کیا ہے یہ طریقت کے پورے سفر کا اجمال ہے. واہ.
طریقت کے سفر کی انتہا اور حاصلات کا اجمال ہے، جس کو قرآن مجید نے کعبہ کا حسین و ادنا کہا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں کہیں اور یہ نقطہ کہیں کسی جگہ بیان کیا گیا ہو۔ کیا کہنا۔ اچھا پروفیسر اب ذرا یہ بتائیے، مجموعی طور پہ ظاہر ہے یہ اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے اس میں ایک بڑی کمال بات اور ما فوق العقل بات یہ ہے کہ کئی ایک علوم، سینکڑوں علوم پہ بیک وقت جو ہے وہ آپ ماسٹر تھے، یعنی یہ تصور سے باہر ہے اور یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، گوگل شوگل یہ چیزیں تو موجود ہی نہیں تھیں، لیکن کتنے علوم پہ اور پھر کس طرح سے دسترسی ذرا بتائیے۔ پھر ظاہر ہے جو اس سے متعلق بڑے دلچسپ آپ کے واقعات بھی ہیں، حیران کن واقعات بھی ہیں جو یقیناً عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، مجدد دین و ملت، کشتہ عشق مصطفیٰ، امام عشق و محبت، قافلہ سالار عشق رسول، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ شخصیت ہے جو دنیا کے لیے بلا شبہ ایک علمی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علوم آپ کو عطا فرمائے، پہلی تحقیق کے مطابق وہ 58 علوم تھے، دوسری تحقیق آئی کہ وہ 75 علوم ہیں، تیسری تحقیق آئی کہ وہ 125 علوم ہیں، اب جدید تحقیق کے مطابق وہ 150 علوم ہیں جو ایک اعلیٰ حضرت کے سینے میں جمع تھے۔ 1000 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور جب آپ کی زندگی کو آپ کی کتابوں کی تعداد کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر 5 گھنٹے بعد ایک نئی کتاب اعلیٰ حضرت امت کو دے رہے ہیں۔ امیزنگ، ہر 5 گھنٹے بعد۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جن علوم کے اندر اللہ نے مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، ان کے اندر تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، علم الکلام ہے، علم العقائد ہے، تاریخ ہے، پھر اردیات ہیں، شماریات، موسمیات، معاشیات، ماحولیات، عمرانیات، سیاسیات، فلکیات، سینکڑوں علوم ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ایک سینے میں کے اندر جمع تھے۔ وہ اگین وہ بات جو اس بات کو مس نہ کر جاؤں کہ ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب کا مطلب کاپی پیسٹ کتاب نہیں تھی، جی بالکل، وہ اپنے ذہن اور فہم کے مطابق لکھی ہوئی کتاب۔ ایسا ہر 5 گھنٹے بعد ایک کتاب امت کو دے رہے ہیں۔ جہاں تک پھر آپ کے وہ نادر العقول واقعات ہیں، ان کے اندر دیکھیے بحیثیت مفسر آپ کی کیا شان ہے کہ 6 گھنٹے مسلسل سورہ والضحیٰ کی تفسیر آپ نے بیان کی، 6 گھنٹے مسلسل، اور جب اس کی تفسیر آپ لکھنے کے لیے بیٹھے تو اس کی صرف چند آیات کی تفسیر آپ نے 600 صفحات پر لکھی، اور آپ نے فرمایا فقیر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر لکھتا۔ جہاں تک حدیث کی بات ہے تو آپ سے سوال ہوا کہ جب آپ حدیث کی تدریس فرماتے ہیں تو کتنی کتابیں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں 50 سے زائد کتب حدیث کا مطالعہ کر کے حدیث پڑھاتا ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ جب آپ حدیث پڑھتے تھے تو زبان پر الفاظ رسول ہوتے تھے لیکن نظر ذات رسول پر ہوتی تھی، یہ آپ کا کمال تھا۔ اور جہاں تک فقہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایسا لگتا تھا کہ بارگاہ رسالت پہ کھڑے ہو کے آپ کے لفظ ہیں۔ اچھا پھر آپ کی فقہ کے حوالے سے، فتویٰ کے حوالے سے کمال دیکھیے آپ کا۔ آپ سے سوال ہوا کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے تو آپ نے 107 اقسام کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے جتنے فقہاء تھے وہ 84 صورتوں کا ذکر کرتے رہے۔ آپ نے اردیات جو جیالوجی ہے اس کی بنیاد پر 107 اقسام کا ذکر کیا۔ علم وراثت بڑا مشکل علم ہے۔ علم وراثت کے اندر ایک مسئلہ آیا کہ 15 پشتوں کے اندر درجنوں ورثاء ہیں، ان میں وراثت تقسیم ہونی ہے۔ 2 بڑے سائز کے صفحے 2 راتوں کے اندر بیٹھ کر آپ کے شاگرد نے وہ سارے حصے لکھے کہ کتنے حصے دار ہیں جنہوں نے حصہ لینا ہے، درجوں حصے دار۔ وہ اب سوال جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم پڑھتے جاؤ۔ انہوں نے وہ 2 صفحے بڑے سائز کے پڑھے، فلاں حصے دار ہے، فلاں حصے دار۔ اعلیٰ حضرت انگلیوں پر حساب کرتے رہے۔ جب انہوں نے وہ سوال مکمل پڑھ لیا بڑی دیر لگا کر، آپ نے فرمایا وہ جو پہلا ہے اس کا اتنا حصہ ہے، جو دوسرا ہے اس کا اتنا حصہ ہے، تیسرے کا اتنا حصہ ہے۔ وہ سارے حصے آپ نے زبانی بیان کر دیے۔ علم توقید کی آپ نے بات کی تو آپ گھڑی سے وقت دیکھنے کی بجائے چاند سورج ستاروں سے حساب لگاتے۔ نماز فجر آپ نے پڑھائی تو وہ قرات جو تھی وہ طویل ہو گئی، لوگوں کو شک ہوا کہ شاید جو سورج طلوع ہو چکا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا 2 منٹ اور 48 سیکنڈ اب بھی باقی ہے سورج کے طلوع ہونے کے اندر۔ یہ
आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी है। फिर जब आप दूसरी मरतबा बैतुल्लाह शरीफ गए ज़ियारत के लिए हरमैन तय्यबैन की, तो वहाँ 5 सवाल आपको पेश किए गए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाला से। तो आपने फरमाया कि मैं हिंदुस्तान जाकर जवाब लिखूंगा। मुतालबा हुआ कि अभी इसका जवाब चाहिए। आप फरमाते मुझे बुखार था, बुखार की हालत में था, मेरे पास कोई कुतुब खाना नहीं था, मेरे पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो मैंने कलम कागज पकड़ा। आला हज़रत फरमाते हैं 8 घंटे के अंदर ये आपकी किताब है अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, जिसमें सैकड़ों आयतें हैं, अहादीस हैं और फरामीन सहाबा के, जिनसे आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को साबित किया। कुतुब मदीना लाज ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे सवाल किया कि ये आपने लिखी कैसे है? आप फरमाते मैंने कलम कागज पकड़ा, बैतुल्लाह के सामने बैठ गया, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर मैंने देखा खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आपके दाएं जाने मौला अली है, बाएं जाने गौसे जली है, और आका करीम ने मुझसे फरमाया अहमद रजा इंतजार क्या कर रहे हो, लिखो। आला हज़रत फरमाते मैंने कलम चलाना शुरू किया, तो आप फरमाते हैं दर हकीकत ये जो किताब है दौलतुल मक्किया, ये लिखी तो अहमद रजा ने है, लिखवाई खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने इल्म गैब के बारे में अपने। और फिर ये देखिए कि बुखार की कैफियत है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कुतुब खाना नहीं है। फिर आला हज़रत का ये भी कमाल है कि आपके पास जो सवालात आते थे, सवाल अरबी में तो जवाब अरबी में, सवाल फारसी में तो जवाब फारसी के अंदर, सवाल अगर नज़म की शक्ल में तो जवाब नज़म की शक्ल में, सवाल साइंसी तौर पर है तो जवाब साइंसी तौर पर। अब वो जो 1000 आपकी तसानीफ है, उनके अंदर 30 जिल्दें तो फतावा रज़विया की हैं। और फिर आला हज़रत का कमाल है, जिस मौजू पर कलम उठाया सैकड़ों हदीस उस मौजू पर लिखी और हर हदीस के सैकड़ों हवाले देकर बताया कि ये बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा हैं, इनका जो सीना है वो उलूम का खजीना है, और अल्लाह ने कितने उलूम एक सीने के अंदर जमा किए। क्या कहने जी, क्या खूबसूरत। इसलिए तो साहब के वादी रजा की कोहे हमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, दस्तार आ रही है ज़मीं पे जो सर उठे, कितना बुलंद आज फरेरा रजा का है, किसकी मजाल है कि नज़र भी मिला सके, दरबार मुस्तफ़ा में ठिकाना रज़ा का है। हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, और लौट के आपको बतलाएंगे आज के इस पुरफितन दौर में। मैं बड़ा कैटेगोरिकल ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि नज़रियाती तौर पे बेइंतहा इंतशार पैदा हो चुका है और इंतशार पैदा भी किया जा रहा है, और जो असल है उससे हमें डिविएट करवाया जा रहा है। इस दौर में हमारे बच्चों को कौन सा तर्जुमा पढ़ना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुरान पाक तो ज़ाहिर है सभी के घरों में, लेकिन तर्जुमा कौन सा पढ़ना चाहिए ये बहुत आम तरीन सवाल है, क्योंकि इसी से आपकी नस्लों की प्लांटेशन होगी, आबियारी होगी, और उनके अकायद या तो दुरुस्त होंगे खुदा न मतलब यकीनन, या फिर खुदा न खास्ता बहक जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, कंजुल ईमान के बारे में आपको बताएंगे, जो शाहकार है आला हज़रत का। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में पेश कीजिए। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में हदिया अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए सदक़ा जारिया बने, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के अकायद, आपकी नस्लों के अकायद संभले रहें, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी औलादें, आपकी नस्लें फितना और फसाद का शिकार ना हो, और अगर आप ये चाहते हैं, और यकीनन हम सब ये चाहते हैं, तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे मुस्लिम बने, तो फिर आपने इस चंग को मिस नहीं करना, क्योंकि अब जो बातें होने वाली हैं ये आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों की अकायद की, यूँ कह लीजिए कि अपना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी तरीन बातें हैं। ज़रा डॉक्टर साहब बताइए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुर रहमान का शाहकार, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान के बारे में ज़ाहिर रहती दुनिया तक उसकी मिसाल दी जाती रहेगी, उसके उसलूब के बारे में बताइए, और क्यों ज़रूरी है आज के नौजवान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत की जहाँ खसूसियात का तज़किरा हो रहा है, वहाँ एक खसूसियत ये है कि कुरान मजीद के तर्जुमा में जितनी संजीदगी का, जितनी गहराई का, और जितने तबहुर का, और कुरानी माना की असल को निखारने में जो किरदार आपने अदा किया है, वो तराजिम की दुनिया में बहुत मुनफरिद है। वाह।
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے بندے کو کم از کم 25 علوم کا ماہر ہونا چاہیے. واہ. جب تک اتنا بڑا پس منظر نہیں ہوگا وہ قرآن کے معنی کو صحیح معنی میں ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو تو ضرور لے آئے گا، لیکن جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ بیان کرنے سے وہ قاصر رہ جائے گا، چونکہ اتنا پس منظر چاہیے تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو دے رکھا تھا. تو اس لیے میں ذرا صرف نمونے کے طور پر چند آیاتیں بھی پیش کروں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. مثلا سورۃ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس میں عام طور پر تو معنی کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھیں وہ قرآن کی اس آیت کا اصل منشا کیسے واضح کر رہے ہیں. تو حروف مقطعات کے بعد لکھتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب. واہ. یعنی ذالکہ کا لفظ جس طرف اشارہ کر رہا تھا یہ وہ کتاب سے بات نہیں بن رہی تھی، وہ بلند رتبہ کتاب. پھر کوما لگایا قرآن مجید، کوئی شک کی جگہ نہیں. واہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں ریب کو آپ کس سے متعلق کر رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز کر رہے ہیں جس میں شک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مطلق رکھا، لا ریب. ذالکہ کا اشارہ کیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب، تاکہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جو عربی اسلوب کا ماہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہیں ان کے اندر کتنی وقت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح دوسری آیت دیکھیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. سبحان اللہ. اب ایک تو سیدھا معنی کر دے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا. تو اب اعلیٰ حضرت کے چونکہ ذہن میں یہ ہے کہ معنی وہ کریں جو قرآن کی صحیح ترجمہ نہیں کرے، تاکہ جو ترجمہ پڑھنے والا ہو وہ قرآن کے معنی کی رفت اور حقیقت سے پراپر آگاہ ہو. تو آپ نے خوبصورت ترجمہ کیا اے غیب بتانے والے نبی. اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ایھا النبی ہو، نبی کا معنی تو خبر دینے والے. بالکل ٹھیک. تو کس چیز کی خبر دینے والے؟ غیب کی خبر دینے. غیب کی خبر دینے والے نبی. ہم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. اللہ. یعنی شاہد کا بھی معنی کیا. بھئی لوگ شہادت شہود یہ تو چیزیں سمجھتے ہیں، وہ گواہی کے طور پر آپ جو عالم قبر میں ہیں تو آپ اب بھی اپنی برزخی حیات کے دوران حاضر بھی ہیں اور حکمن ناظر بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں. یعنی پریزنٹ ٹینس کے طور پہ آپ نے پیش کیا نا اس کو بنیادی طور پر. ٹھیک. اسی طرح آپ نے دیکھا قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت تھی اعلیٰ حضرت کا علم الکلام پر، علم فقہ پر، علم اخلاقیات پر، ہر علم پر اتنا گہرا درک ہے کہ قرآن کی اصل مراد تک آپ پہنچتے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر. تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو آواز نہ دیں. معنی اکثر مترجمین نے کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت اصل مراد تک پہنچتے ہوئے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ اعلیٰ حضرت معبود بنا کر آواز نہ دیں. واہ واہ واہ. یہ منع ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کے مطلب. اسی طرح پھر اعلیٰ حضرت کے ہاں جو سب سے بڑا تبہر ہے وہ ادب رسالت کا جس طرح لحاظ آپ نے فرمایا ہے. ذرا میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. تو سب نے ترجمہ کر دیا بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے خادع کا لفظ استعمال کرنا ہے یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور اس پس منظر کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں کس طرح قرآن کی ایسے ترجمانی کر رہے ہیں کہ اصل قرآن معنی میں فیض دیتا ہوا نظر آتا ہے. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں. یہ اپنا گمان ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ناکام کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا جو دھوکے والا پہلو ہے اس کی تدبیر کو ناکام کر دے گا. بالکل صحیح. پھر آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت یہ جو ترجمہ کی ادب رسالت مآب کا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَہَدَىٰ
کیا بات، جہاں بڑے بڑوں کے قدم بھی ہل گئے سے وہاں اعلی حضرت کا رسوخ علمی اور روحانی اتنی طاقت کے ساتھ وہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ پہلے آپ یہ بتائیے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، ہم نے آپ کو گم کردہ راہ پایا تو ہدایت دی۔ یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے، یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے فطرتاً اس طہارت پر آتا ہے کہ وہاں ایسی الفاظ جائز۔ لیکن اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا؟ اے پیارے، ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، خود رفتہ پایا، کیا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ آپ تو میرے اتنے عشق و محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ گویا کہ اپنے آپ سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین کا بھی کر دیجئے ترجمہ تاکہ بات آگے بڑھائیں۔ تو تجھے اپنی طرف راہ دی، ہدایت پر تو آپ پہلے بھی تھے، لیکن آپ چونکہ بہت محبت کرتے ہیں تو ہدایت کے مزید مراتب بھی ہم نے کیا کہنے آخر میں واللہ خیر الماکرین مکر اللہ، تو عام مترجمین نے کر دیا کہ اللہ نے بھی، انہوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ، مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں مکر کیا، معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے نہیں، اس کے آگے بھی بتائیے، گستاخی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ضروری یہ سمجھانا واللہ خیر الماکرین کا کیا ترجمہ؟ اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہترین مکر کرنے والا، معاذ اللہ، یہ تراجم ہوئے ہیں، یہ تراجم ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مکر کا بہترین توڑ کیا، یعنی ان کی مکر کو رد فرمایا۔ اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ اس لیے وہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے، چونکہ قرآن مجید ایک قانون شرعی کی کتاب ہے، قانون کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو وہی ماہر قانون ہی سمجھتا ہے کہ الفاظوں کا انتخاب کیا ہے، صرف لغت کا سہارا لے کر اور عرب دانی کا سہارا لے کر نہیں، جب تک آپ کا پورا پس منظر کلیئر نہ ہو آپ قرآن کی حقیقت اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ میں وہی بات ہے، میں فارملی مطلب تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اگر ترجمہ پڑھانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہی پڑھائیے، جس سے آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک اور عظیم ترین ظاہر علمی کارنامہ فتاوی رضویہ، اب امیزنگ، مطلب 30 جلدوں پر مبنی، اور ایسا کارنامہ کہ جی مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ برسوں کا اور صدیوں کا کام جو ہے وہ ایک شخصیت میں طرح تنہا کیا، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، اعلیٰ حضرت کی جو ایک پولی میتھ شخصیت ہے، کثیر العلوم کی حامل شخصیت ہے، اس کا ایک اظہار آپ کی جو قانونی عبقریت ہے، لیگل جینیس آپ کا ہے، اس کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے آپ کے فتاویٰ کے اندر۔ آپ اس فتاویٰ کا جنید صاحب اس کو عنوان سے شروع کریں، آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ العطایہ نبویہ فی الفتاوی رضویہ، یعنی یہ جو فتاوی رضویہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں۔ اب یہ عقیدت نہیں ہے صرف، یہ قرآن مجید ہے کہ اہل ایمان وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے رسول آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ۔ گویا اہل ایمان کے لیے علم کا دروازہ حضور کی ذات ہے۔ وہی بات اعلیٰ حضرت نے اس فتاویٰ کے عنوان میں رکھ دی کہ یہ فتاویٰ میں نے لیے کہاں سے ہیں۔ کم و بیش 55 سال تک آپ نے فتاویٰ استفتاء جو آپ کے پاس آتے تھے ان کے آپ نے جوابات دیے، سارے فتاویٰ محفوظ نہیں ہو سکے، جو محفوظ رہے وہ اس میں جمع ہیں، اور وہ تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل، یہ 22,000 صفحات پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ ہیں، اور یہ 6,847 سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات دیے، پوری عمر سے اسی میں گزر جائے، اور کم و بیش اس میں 206 رسائل بنتے ہیں، اتنے تفصیلی جوابات ہیں۔ اب جو خصوصیات ہیں جنید صاحب ان فتاویٰ کی غیر معمولی ہیں، اس میں بہت گہرائی ہے، دلائل کی وسعت ہے، قرآن حکیم، آیات، احادیث، نظائر، معاصر علوم، ان سب کو آپ نے برتا ہے۔ اور پھر آپ کا جو استنباط کا طریقہ ہے، مثلا کسی نے آپ سے پوچھا حضرت اگر کوئی جنگل میں ہو اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، میں نماز پڑھوں، وہ نماز پڑھے، تو کیا اس کی نماز قبلہ رو شور نہیں بھی ہے تو ہو جائے گی؟ تو آپ دیکھیں کیسا آپ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیاس زن غالب کر کے وہ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت نے ہماری پیشانی کو دائروی بنایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی رخ کعبے کی طرف ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی رخ۔ صدی پہلے ہی اب یہ کسی بات نہیں لکھا ہوا ہے، ایک صدی پہلے میں نے عرض کیا کہ استنباط کا یہ حال ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور جو ڈسپلن ہے آپ کے علم کا جنید صاحب، انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ اس کے پیچھے آپ کے علوم بول رہے ہیں، آپ کی ٹریگنومیٹری بول رہی ہے، آپ کا میتھمیٹکس، آپ کا لوگرتھم بول رہا ہے،
اب میں صرف مختصر وقت لے کے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے پورے جو قوانین اسلام کے ان کو جب کیٹیگرائز کیا, فرمایا ایک طرف پازیٹیو کمانڈز ہیں, ایک طرف نیگیٹو کمانڈز ہیں. پازیٹیو کمانڈز میں فرض ہے تو نیگیٹو پہ حرام ہے, پازیٹیو پہ واجب ہے تو نیگیٹو پہ مکروہ تحریمی ہے, پازیٹیو پہ مستحب ہے تو نیگیٹو پہ اسات ہے, پازیٹیو پہ سنت مؤکدہ کے مقابل میں, پازیٹیو پہ سنت غیر مؤکدہ ہے تو نیگیٹو پہ مکروہ تنزیہی ہے, پازیٹیو پہ مستحب ہے تو نیگیٹو پہ خلاف اولا ہے. اور ان دونوں کی کامنلٹی مباح ہے, جو پازیٹیو میں بھی آتا ہے نیگیٹو میں بھی آتا ہے. اچھا, یہ سیٹ آف انٹیجرز ہے. یہ جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کوئی شخصیت کسی قانون کو اس حد تک منظم کر لے کہ وہ میتھمیٹیکل ڈسپلن میں آ جائے, یہ امپاسبل ہے. اور اس کی نظیر آپ کو اکابر فقہاء کی کتابوں میں نہیں ملتی, اس کی نظیر آپ کو اکابر فقہاء کی کتابوں میں نہیں ملتی. اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں جنید صاحب, جو سب سے بڑا کمال ہے فتاوی رضویہ کا, وہ کیا ہے؟ آپ نے فتاوی رضویہ کے ذریعے سے, اپنے فتاوی کے ذریعے سے اس سوسائٹی کے ایمان کو استحکام دی اور بنیاد رکھی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں 1927 کے اندر ڈاکٹر مونجے نے کمپین چلا دی کہ ہندو جو ہیں وہ گائے ذبح کرنا ٹھیک نہیں سمجھے, آپ گائے ذبح نہ کریں. اس کا اتنا اثر ہوا کہ گاندھی نے کہہ دیا کہ تلوار کے زور سے ہم روکیں گے. مسلمان اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمانوں نے اشتہار تک چھپوائے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حکیم اجمل خان صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 1919 کے سیشن میں کہا کہ قربانی بند کر دیں تاکہ ہندو مسلم اکٹھے ہو جائیں. لیکن اچھا, شہنشاہ افغانستان نے آ کے کمانڈ اپیل کی قربانی بند کر دیں. اعلیٰ حضرت نے اس پہ کتاب لکھی انفس الفکر فی قربان البقر, جس میں بتایا قربانی بند نہیں کرنی گائے کی. اس میں آپ نے ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کیا قربانی منع ہے گائے کی, ہندوؤں کی عدالتوں کے فیصلوں سے ثابت کیا گائے کی قربانی منع ہے, اور مسلمانوں کو بتایا اگر آپ گائے کی قربانی جائز ہے, گائے کی قربانی جائز ہے. بھئی آپ کا موقف غلط ہے. ان کی ویدوں سے ثابت کیا, ان کے لیگل ڈیسیژن سے ثابت کیا, اور اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا اگر آپ اس راستے پہ چلے تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. اچھا, اب یہ ظاہر یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس پہ گفتگو آپ گھنٹوں کرتے رہیں, اعلیٰ حضرت پہ تو بات ختم ہی نہیں ہو سکتی نا. فائنلی اب آئیے صاحب اس سانچے میں ہمیں ڈال دیجئے جو آپ کی عشق, آپ کی محبت, آپ کی مودت, آپ کی الفت, آپ کی چاہت, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جو پٹا آپ نے اپنے گردن اطہر کے اندر ڈالا تھا, اور پھر وہ جو اشعار کی صورت میں, ہدایت کے بخشش کی صورت میں جو پرو دیا گیا, جہاں سرکار علیہ السلام, اہل بیت, صحابہ, یعنی ہر ایک کی محبت جو چھلکتی ہوئی نظر آتی, بتائیے ذرا. جنید بھائی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے مخلص عاشق کا نام ہے کہ آج غلامان رسول اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در الفت پر محبت کے انداز سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, عشق کا سلیقہ لینے کے لیے آتے ہیں, وارفتگی کے آداب لینے کے لیے آتے ہیں. اور ہدایت کے بخشش آپ کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جس میں آپ نے کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان میں شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس انداز سے اپنے آقا و مولا کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے شعراء نے کہا کہ امام الکلام اور کلام الامام, یہ کمال اعلیٰ حضرت کا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا اس میں فصاحت, بلاغت, حلاوت اور ملاحت, لطافت, نزاکت, یہ ساری در رضا کی لونڈیاں نظر آتی ہیں. اور ان شاعری کے اندر اور کلام کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت حرمین طیبین کے لیے گئے تو آپ نے جب بیت اللہ کی حاضری کے بعد مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, آب زمزم تو پیا, خوب بجھائیں پیاسے, آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب نبی علیہ السلام کے کمال حسن کو بیان کرتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رنگ نظر آتا ہے. کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور اسی کلام کے آخری شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنی خودداری کو بیان کیا جب ایک ریاست کے نواب نے کہا کہ کوئی میری شان میں بھی 2 لفظ لکھ دے, تو آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نان
نہیں. اور یہی اعلیٰ حضرت ہیں میدان حشر میں آقا کریم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور آقا کریم کی عظمت و شان کو بیان کرنے کا ذرا یہ اسلوب بھی بریلی کے تاجدار کا دیکھیے. کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. واقع معراج کو بڑے لوگوں نے بیان کیا، لیکن جو بریلی کے تاجدار نے بیان کیا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اتنا کلام لکھ کر بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول کی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. یقیناً اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا صاحب کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بس جانے کائنات کے در پہ صاحب پڑے رہیے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. بس اس دعا کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا صدقہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں اور سننے والوں سب کو عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں. نعت شریف کا نذرانہ آپ سے انشاءاللہ پیش کروائیں گے. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور جاتے جاتے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا
سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں